بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. حاضرین گرامی، دروس مہمہ میں ہم لوگ قرآنی صورتوں کے سلسلے کی آخری کڑی تک پہنچ رہے ہیں. آج ہم سورۃ الفلق اور پھر اس کے بعد قرآن کی آخری اور اس سلسلے کی بھی آخری صورت سورۃ الناس پر گفتگو کریں گے، لیکن وہ اگلے درس میں ہوگی. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں کو ملا کر معوذتین کہا جاتا ہے. یہ دو صورتیں جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہم کو تعلیم دی اور ان کے ذریعے سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. یعنی اللہ کی پناہ دلانے والی یا اللہ سے پناہ مانگنے والی دو صورتیں ہیں. ان دونوں کے ساتھ جب قل هو اللہ احد یعنی سورۃ الاخلاص کو بھی ملا دیا جاتا ہے تو معوذتین دو پناہ مانگنے والی صورتوں کے ساتھ معوذات کہا جاتا ہے. یعنی کئی صورتیں جس سے اللہ تعالیٰ کی پروردگار کی پناہ طلب کی جاتی ہے، اس کی پناہ میں آیا جاتا ہے. یہ سورہ فلق اور سورہ الناس قرآن کی آخری دو صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھا نازل فرمائی. عام طور سے جمہور مفسرین کا یہ قول ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہو چکی تھی، لیکن ایک قول اور کچھ روایتیں اس بات پر بھی دلالت کرتی ہیں کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی، خاص طور سے اس وقت جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو اور سحر کیا گیا. اس سے متعلق ہم تفصیلات انشاءاللہ درس کے اگلے حصوں میں جانیں گے. یہ دونوں صورتیں اکٹھا نازل ہوئی اور عام طور سے ان دونوں کے تعلق سے فضائل اور اہمیت کے پیش نظر روایتیں ایک ساتھ آتی ہیں. پچھلے دروس میں قل هو اللہ احد کے ساتھ ان دونوں صورتوں سے متعلق بھی بعض روایتوں کا تذکرہ ہوا، جیسے بخاری شریف کی یہ روایت کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوى الى فراشہ کل لیلۃ جمع کفہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر رات جب آپ اپنے بستر پر تشریف لاتے یعنی سونے کے لیے تو جمع کفہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے، ملاتے، اور پھر اس کے بعد ثم نفث فیہما فقرأ، اور یہ پڑھ کر اس میں پھونک مارتے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ثم یمسح بہما ما استطاع من جسدی، پھر اپنے جسم کے جتنے حصوں تک اس کو پھیر سکتے دونوں ہتھیلیوں کو، کف کو، اسے پھیرتے. یبدأ بہما علی رأسہ ووجہہ وما اقبل من جسدہ، شروعات کرتے اپنے چہرے اور سر سے اور جسم کے اگلے حصے سے، چہرہ سر پہلے، پھر جسم کا اگلا حصہ، اور اس کے بعد پچھلے حصے پر دونوں ہاتھوں کو، دونوں ہتھیلیوں کو پھیرتے. یفعل ذلک 3 مرات، یہ کام، یہ عمل آپ 3 مرتبہ کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کے وقت کا یہ عمل. اس کے علاوہ ان دونوں صورتوں اور تینوں کو، قل هو اللہ و سورہ اخلاص کو ملا کر متعدد روایتیں مذکور ہیں، جن میں سے ایک دو روایتوں کا میں اعادہ کر رہا ہوں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم تر آیات انزلت اللیلہ لم یرى مثلہن قط، کہ کیا تم نے دو آیتوں کو، کچھ آیتوں کو دیکھا جو رات میں نازل کی گئیں، ان دونوں کے مثل کوئی صورت یا کوئی آیتیں کبھی نہیں دیکھی گئیں. اور وہ کیا ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. دوسری روایت میں جو محمد بن ابراہیم الطیبی عن عقبہ بن عامر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، حضرت عقبہ سے، الا اخبرک بافضل ما تعوذ به المتعوذون، کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے فضیلت والی وہ چیز جس کے ذریعے سے پناہ مانگنے والے لوگ پناہ مانگتے ہیں. آپ اور ہم دنیا کے تمام انسانوں کو، ابھی ہم اس کی اہمیت پر گفتگو کریں گے، ان دعاؤں کی ضرورت ہے. ہم بہت سارے خطرات، شرور اور فتن کے نرغے میں ان کی زد میں ہوتے ہیں. ان سے بچاؤ کے لیے اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی فرمائی
اور مختلف ہتھیار دیے. سب سے مضبوط ہتھیار دعاؤں کا، استعاذات کا، اور استعاذات میں یعنی جن چیزوں سے بندہ اللہ کی پناہ میں آتا ہے اور شرور و فتن سے اپنا تحفظ طلب کرتا ہے، ان میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق سب سے افضل چیز جس کے ذریعے سے ایک بندہ اللہ کی حفاظت و پناہ میں آتا ہے وہ یہ دو صورتیں ہیں. ہاں کہا قل تو بلا، کیوں نہیں، بتائیے کہ پناہ مانگنے والے سب سے افضل جس چیز سے پناہ مانگتے ہیں ان میں سب سے افضل کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اسی طرح عقبہ بن عامر ہی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے پیچھے سورہ معوذتین کو پڑھوں. اس کی تخریج میں لمبی چوڑی بحث نہ کرتے ہوئے کئی اہل علم نے اسے حدیث صحیح قرار دیا ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت پچھلے دروس میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ ایک بارش اور اندھیری رات تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ طلب کر رہے تھے. حضرت عبداللہ بن خبیب کی روایت ہے تو تاکہ آپ ہم کو نماز پڑھائیں. چنانچہ ہم نے آپ کو پایا، آپ جب ملے تو آپ نے کہا قل تم کہو. تو میں نے کہا فلم اقل شیئا، میں نے کچھ نہیں کہا. پھر آپ نے کہا کہ قل کہو، میں نے پھر کچھ نہیں کہا. پھر آپ نے کہا کہ قل، تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما اقول، اللہ کے رسول اللہ میں کیا کہوں؟ تو آپ نے اس کے بعد کہا قل هو اللہ احد والمعوذتین، قل هو اللہ احد اور معوذتین. دیکھیے اللہ کے رسول نے خود اسے ان دونوں صورتوں کو معوذتین کا نام دیا. تو ان دونوں صورتوں کو پناہ مانگنے والی کی قل هو اللہ احد کے ساتھ پڑھیے حین تمسی وحین تصبح 3 مرات، جب شام کرو اور جب صبح کرو تو 3 مرتبہ، شام میں اور صبح میں 3 مرتبہ پڑھو. تکفی کا من کل شے، یہ صورتیں تمہارے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائے گی. ایک دوسری روایت جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، یہ ترمذی کی حسن صحیح روایت ہے. دوسری روایت میں ترمذی کی ہی روایت ہے کہ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من الجان وعین الانسان حتی نزلت المعوذتان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں سے، شیاطین جو شریر جن ہوتے ہیں وہی شیاطین ہیں، تو آپ شیاطین سے اور جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے بچاؤ کی، اور عین الانسان، انسان کی نظر بد سے آپ پناہ طلب کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ معوذتان نازل ہو گئی، یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. چنانچہ شیخ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں فلما نزلتا اخذہما، جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو لے لیا، اس کو اختیار کر لیا، اپنے عمل اور معمول کا حصہ بنا لیا. وترک ما سواہما، اور ان کے علاوہ جو دوسری دعائیں اذکار کیا کرتے تھے تعوذات کی ان کو چھوڑ دیا. یعنی وہ دعائیں بھی ثابت ہے، یہاں مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ترجیح دی اور ان پر اکتفا اگر کیا جائے تو تعوذ کے لیے یہ کافی ہوں گی. کہا وقال فی الباب عن انس وهذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، لیکن عام طور سے اہل علم نے اس کی جو تخریج اور بحث کی ہے اس کی بنیاد پر جو ہے اسے مقبول روایت مانا جاتا ہے. کچھ تفصیلات ہیں میں اسے ترک کر رہا ہوں. بہرحال یہاں مقصود یہ بتانا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے افضل تعوذ کی، عوذ یا استعاذہ، یہ لغوی اعتبار سے پناہ طلب کرنا، کسی آنے والے خطرے یا آئی ہوئی مصیبت اور پریشانی سے اپنا بچاؤ مانگنا، یہ استعاذہ کہلاتا ہے، پناہ مانگنا، تعوذ اور پناہ حاصل کرنا. یہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ان دو صورتوں میں جو تعلیم دی ہے انتہائی جامع انداز میں، اگر آپ غور کریں جو ابھی ہم تفسیر پڑھیں گے اختصار کے ساتھ، اس میں معلوم ہوگا کہ ان دو صورتوں میں جن چیزوں سے پناہ طلب کی گئی ہے، جو اللہ رب العالمین نے جو الفاظ کم الفاظ میں معنی کی کشادگی کے ساتھ معنی کو سمیٹا ہے، کشادہ معنی کو، اس میں سارے شرور و فتن دنیا کے آ جاتے ہیں، ظاہری اور باطنی. وہ شرور و فتن جو انسان کے لیے علم کا درجہ رکھتے ہیں اور وہ شرور و فتن جو علم تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں، جنت و جہنم تک.
جہنم اور قبر کے عذاب تک، ان ساری چیزوں سے دنیا اور آخرت میں نقصان پہنچانے والے اسباب سے ان دو صورتوں میں پناہ مانگی گئی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے افضل جو پناہ مانگنے والے پناہ مانگتے ہیں ان ساری چیزوں میں جن چیزوں سے مانگتے ہیں سب سے افضل اور بہتر قرار دیا، اور اس روایت میں یہ ہے کہ اس کو اختیار کر کے دوسرے کو چھوڑ دیا۔ اور پھر آگے وہ روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ روزانہ اس طرح بستر پر پڑھا کرتے تھے۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض میں، آخری مرض میں یعنی مرض الموت جس میں آپ کی وفات ہوئی، اپنے مرض میں یہ دونوں معوذات کو پڑھ کر قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں کو پڑھ کر اپنے بدن پر پھیرا کرتے تھے۔ فلما ثقلا، لیکن جب آپ بوجھل ہو گئے، بھاری پنا گیا، اب آپ عمل نہیں کر پا رہے ہیں، تو کنت انا انفس علیہ بہن، تو میں ان صورتوں کو خود پڑھ کر ان کو دم کرتی، وامسح بیدہ نفسہ لبرکتہا، اور پڑھ کر ان تینوں صورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسے دم کرتی، اور آپ کا ہاتھ آپ ہی کے بدن پر اپنے ہاتھ سے پکڑ کر پھیرتی، آپ کے ہاتھوں کی برکت کی وجہ سے۔ اس میں یہاں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، رقیہ ایک ہے کرنا، دم کرنا، اور ایک ہے دم کروانا۔ اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ دم کسی اور سے کرنا، کروانا، طلب مطالبہ کرنا کہ آپ ہم کو دم کر دیجئے، یہ اگرچہ جائز ہے، قرآن و حدیث کے آداب و شروط کے لحاظ سے اس کا لحاظ کرتے ہوئے یہ اگرچہ جائز ہے، لیکن یہ خلاف افضل ہے، خلاف اولا ہے۔ اللہ پر توکل اور بھروسے کا اعلیٰ مقام، توحید کا اعلیٰ درجہ، ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی دوسروں سے رقیے کا مطالبہ نہ کرے۔ رقیہ دم وغیرہ کرنا ہے، دعا کرنا ہے، خود کرے۔ وہ جو حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ 70,000 لوگ امت کے بغیر حساب و عذاب کے جنت میں جائیں گے، ان کی جو صفات بیان کی گئی تو پہلے یہی کہا گیا کہ ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ تو پہلا جملہ ہے لا یسترقون، وہ رقیہ نہیں کرواتے۔ یرقون کا بھی لفظ ہے لیکن محدثین نے کہا کہ یہ محفوظ نہیں ہے، یرقون یعنی رقیہ نہیں کرتے۔ رقیہ تو کرے گا آدمی، یعنی دم کرنا اور خود اپنے لیے دعا کرنا، دوسروں سے کروانا۔ تو یہاں اسی لیے کچھ لوگوں نے بحث کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے رقیہ کروایا نہیں تھا، وہ خود سے کر رہی تھی، اب آپ خاموش تھے۔ تو ایک اہل علم نے کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ دراصل آپ ہی رقیہ کرنے والے تھے، آپ ہی دم کرنے والے تھے، لیکن ہاتھ پھیرنے والا عمل صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہی تھی۔ بہرحال جو بھی ہو، اس میں یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مطالبہ نہیں کیا تھا۔ کہہ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ثم ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه، پھر آپ اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا کرتے تھے۔ یہ اور اس طرح کی بعض اور روایتیں ہیں جس میں معوذتین کی فضیلت اور صبح و شام میں، سونے کے اوقات میں اور مختلف اوقات میں اس کے پڑھنے اور دہرانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم نہیں دیا تھا اس کا۔ یہ وہی تفصیل جو میں نے بیان کی۔ آخر میں علامہ ابن قیم کا قول نقل کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں پر یہ جو فضائل اور اس کی ان اذکار اور روایات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس سے مقصد یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کا عظیم مقام بیان کیا جائے، اس کی منفعت کتنی فائدہ مند ہے یہ، اور لوگوں کی کتنی شدید ضرورت ہے، اور دنیا میں کوئی بھی انسان ان دونوں صورتوں سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ ہم اور آپ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ابھی جو روایتیں ہم نے پڑھی اس کی فضیلت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے پہلے بار بار مختلف دروس میں یہ بات کہتا رہا ہوں کہ قرآن و حدیث نے وہی چیزیں ہمیں بیان کی ہیں جو ہماری ضرورت ہے۔ صبح و شام کے اذکار اگر روزانہ صبح اور روزانہ شام اور روزانہ بستر پر آتے ہوئے سونے کے وقت کے اذکار اور دعائیں جو بتائی ہے، تو آپ غور کریں گے، اس کے معنی، مطالب، فوائد کو نظر رکھیں گے تو یہ محسوس ہوگا کہ وہ ہماری روزانہ کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے۔ تو یہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس
پورا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پورا اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے ہدایت وغیرہ کے اعتبار سے، اور اس میں یہ دونوں صورتیں اور زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. ہاں، اس کے معنی اور مطالب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں اس کو بہت غور سے سنیے. ہم درس میں جتنی گفتگو کریں، جتنی بھی کریں کم ہوگی. اس پر اور زیادہ غور کیجئے، مختلف تفاسیر پڑھیے. ہاں، اہل علم کے جو ملفوظات اور مختلف پہلوؤں سے ان صورتوں پر گفتگو اگر آپ پڑھیں گے تو وہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے سورہ یوسف یا سورہ ہود سکھا دیجئے. سورہ یوسف یا سورہ ہود، ہاں 12ویں 13ویں پارے میں دیکھیے کتنی بڑی بڑی صورتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس کے مقابلے میں اگر تم قل اعوذ برب الفلق پڑھ لو، ہاں یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے. صرف قل اعوذ برب الفلق، ہاں، کہ اس میں جو معانی، مطالب، ایمانیات اور اس کا مقصد اہل علم نے بیان کیا کہ ان دونوں صورتوں میں توحید ربوبیت اور توحید الوہیت، عبودیت اور ربوبیت دونوں کا اثبات ہے. بندے کی جب بندہ کوئی رب سے ایک دعا مانگتا ہے تو دعا کے مانگنے میں اپنے اندر تذلل، عاجزی، اپنی بے بسی اور اس بات کا مظاہرہ کرتا ہے کہ میں طاقت قدرت نہیں رکھتا. ابھی پناہ کا معنی میں بتا رہا تھا کہ اللہ سے پناہ طلب کرنا. ہاں، تو اللہ سے پناہ طلب کرنا آنے والے خطرات سے یا وہ بری مصیبت اور پریشانیاں جس میں ظاہری اسباب اور انسانی قوت اثر انداز نہیں ہو سکتی، ہاں، اور انسان ان سے اپنا بچاؤ چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ پناہ طلب کرنا صرف اور صرف اللہ سے جائز ہے. ابھی ہم اس کے دروس کے اوپر گفتگو کریں گے تو پہلا سبق اس میں یہی ملتا ہے. سب سے پہلا سبق قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کا، کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ پناہ مانگو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، قل آپ کہیے، آپ کہیے. ہاں، میں نے اس سے پہلے اس کی حکمت بتائی، اہل علم نے بیان کیا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کہیے. یہ مطلب ہے کہ آپ کا کلام نہیں ہے بلکہ آپ پہنچانے والے مبلغ ہیں، یہ کلام اللہ کا ہے، آپ اس کے خالق نہیں ہیں اس کلام کے. تو بہرحال آپ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں. دنیا کے وہ سارے لوگ جو اللہ رب العالمین کے در کی بجائے کسی بابا، کسی مزار، کسی بزرگ، کسی ولی، کسی پیر، کسی نبی، کسی بھی شخصیت اور دنیا کے نباتات، جمادات یا موجودات میں سے کسی کو بھی پکارتے ہیں، حاجت روا، مشکل کشا مانتے ہیں، کسی اور کو خواجہ اور اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے والا سمجھتے اور مانتے ہیں، اور اس بنیاد پر ان کو پکارتے ہیں کہ ہماری مصیبت میں یہ کام آئے، ہماری مشکل کو آسان کریں. ان کے لیے یہ تعلیم ہے، ان کے لیے ان کے عقیدے کو رد کرنے والا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں رب الفلق کی، پھاڑنے والے رب کی پناہ میں. پھاڑنے والا، ابھی ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے، کون ہے پھاڑنے والا، کون ہے الگ کرنے والا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو تو خود دعا مانگنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، آپ خود مانگ رہے ہیں قل اعوذ برب الفلق، روزانہ دعا مانگ کے سو رہے ہیں، صبح شام پڑھ رہے ہیں اور صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب الفلق کے وسیلے سے خود دعا مانگ رہے ہیں، پناہ مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب پناہ دینا آپ کا کام نہیں ہے، آپ تو خود پناہ مانگ رہے ہیں. کس سے؟ رب الفلق سے. اس کا مطلب رب الفلق اور اگلی صورت میں رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اس کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو بچائے، پناہ دے. ہم جب کسی سے پناہ مانگ رہے ہیں تو اس خطرے اور پریشانی کے سلسلے میں یہ بات طے کہ ہمیں بچائے گا وہی جو خطرے والی طاقت اور قوت سے زیادہ طاقتور ہو، اس پر پورا قابو اور کنٹرول رکھتا ہو، وہ چاہے آ چکا ہو یا آنے والا ہو، ہر اعتبار سے اس کو روکنے کی پوری قوت و قدرت رکھتا ہو. آپ جانتے ہیں ہاں کہ اگر کوئی شخص اب اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے پناہ مانگے، استعاذہ دعا کی ایک شکل ہے اور یہ عبادت ہے، اور عبادت جو بھی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے. یہ توحید الوہیت و عبودیت ہے، لا الہ الا اللہ کا ڈائریکٹ معنی اس میں شامل ہے. اگر کوئی شخص دعا، استعاذہ، استغاثہ جو مصیبت میں فریاد طلب کرنے کی شکل میں ہوتی ہے، ہاں اس طرح کی کوئی چیز یا دعا کی کوئی قسم اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف پھیرے گا تو وہ شرک اکبر کا شکار ہوگا. شرک اصغر نہیں، شرک اکبر. اور شرک اکبر کا مرتکب لا الہ الا اللہ کے منافی عمل اختیار کر رہا ہے، اپنے لا الہ الا اللہ کو، اپنے ایمان کو توڑتا ہے. شرک اکبر کا مرتکب اسلام سے، ایمان سے باہر ہو جاتا ہے. اگر اس نے توبہ نہیں کی اور اسی حالت میں مر گیا تو کافر اور مشرک مرے گا، کبھی بھی جہنم سے باہر نہیں آئے گا. استعاذہ میں نے بتایا یہ عبادت ہے. سورہ جن کی پہلی آیت ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ
یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا، کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں سے، جنوں کے لیے بھی رجال کا لفظ استعمال کیا اللہ نے، انسانوں کے کچھ مرد یہ پناہ طلب کرتے تھے، یعوذون برجال من الجن، جنوں میں سے کچھ انسانوں سے، مردوں سے، فزادوہم رہقا، تو ان کے رہق، سرکشی، طغیان اور گناہ میں اور زیادتی ہو گئی۔ رہق کا معنی اہل علم نے کہا کہ الاسم گناہ، طغیان اور شر میں ڈوب جانا، بڑھ جانا، عناد اور تکبر میں جب انسان اعلیٰ درجے کو پہنچ جائے تو کہیں گے کہ اس کے اندر رہق آ گیا، یعنی بہت زیادہ سرکشی۔ تو اب اس آیت کے تناظر میں اہل علم نے بیان کیا، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ جاہلیت میں کفار کا یہ ایک شیوا اور طریقہ تھا کہ اگر ان میں کوئی شخص مسافر قافلہ یا انسان سفر کی حالت میں ہوتا اور کہیں جنگل بیابان میں اس کو پڑاؤ ڈالنا ہوتا تو پڑاؤ ڈالنے سے پہلے وہ آواز بلند یہ کہتا تھا انی اعوذ بسید ھذا الوادی، یا استو بسید ھذا الوادی، اس طرح کا جملہ کہتا تھا کہ اس وادی کا جو آقا سردار سید ہے میں اس کے ذریعے سے اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو جب جنہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ہم سے ڈرتے ہیں، ہم سے پناہ مانگ رہے ہیں، ہمارے سامنے جھک رہے ہیں، ہم کو اپنے سے اوپر اور طاقتور مانتے ہیں، تو ان کی سرکشی اور بڑھ گئی، وہ اور گھمنڈ میں، طغیان میں اور خود سری میں مبتلا ہو گئے اور ان کو پجوانے لگے اپنا، فزادوہم رہقا۔ تو دیکھیے کہ مخلوق سے پناہ مانگنے کا یہ تذکرہ قرآن کی اس آیت میں ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہاں اور دوسرے مقامات پر پناہ کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری 50 سینکڑوں دعائیں ملے گی جس میں استعاذہ اللہ رب العالمین سے کیا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بندگی ہے، عبادت ہے، اور صرف اللہ کا حق ہے، استعاذہ کسی اور سے نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر کوئی شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگے، حضرت علی سے مانگے، حضرت حسین سے مانگے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے مانگے، کسی فرشتے کو پکارے، کسی پیر ولی اور شیخ کو پکارے، اپنے سلسلے کے کسی بابا کو پکارے، تو وہ شرک اکبر کا مرتکب ہو رہا ہے، ان چیزوں میں جن میں انسانی قوت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی پولیس والا پکڑنے آ رہا ہے یا کوئی جو ہے نقصان پہنچانے انسان آ رہا ہے اور آپ کسی اور سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھ کو بچا لیجئے، اپنے گھر میں چھپا لیجئے، یہ انسان کی طاقت اور قدرت کی چیزیں ہیں۔ اس طرح کی پناہ مانگنا یہ شرک نہیں ہوگا، یہ عبادت نہیں ہے۔ قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَجِرْهُ، کہ اگر مشرکین میں سے کوئی آدمی تم سے پناہ مانگے، اپنا بچاؤ، مسلمانوں کے بیچ آ گیا اور کہا کہ مجھ کو بچا لیجئے، تو آپ اس کو پناہ دے دیجئے، اور وہ اس لیے آگے اس میں وجہ بتائی ہے کہ وہ مسلمانوں کے بیچ میں رہ کے اللہ کے کلام کو سنے، دین کو جانے، اور پھر جب معاملہ اس کا آپ کا درمیان کا پورا ہو جائے تو اس کو اس کے گھر پہنچا دیجیے، حفظ و امان کے ساتھ اس کو پہنچا دیجیے۔ تو اس طرح کی پناہ طلب کرنا، یہ انسانی بس میں جو ہے اس میں بچاؤ مانگنا، مدد مانگنا، یہ الگ چیز ہو گئی۔ جو انسانی قدرت کے باہر چیز ہے اس میں کسی بھی مخلوق سے پناہ طلب کرنا، کسی بھی مخلوق سے کہہ رہا ہوں، پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، ولی ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، یہ شرک ہے۔ اور یہاں ہم کو قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان میں جو ایک کھلا سبق مل رہا ہے توحید کا، وہ یہی کہ پناہ دعا، پناہ طلب کرنا، دعا مانگنا صرف اللہ کے سے روا ہے ایک بندہ مومن کے لیے، اور اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال شیخ علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں انتہائی عظیم الشان صورتیں ہیں، اس کے فائدے اور منفعت زبردست ہیں، اور ایک انسان کی، مسلمان کی روزمرہ کی ضرورتوں میں شامل ہے۔ ان کا جملہ یہ ہے کہ وَأَنَّ لَهُمَا تَأْثِيرًا خَاصًا، اور اس کی خاص تاثیر ہے، قُلْ اعوذ برب الفلق اور قُلْ اعوذ برب الناس کی خاص تاثیر ہے جادو کا دفاع کرنے میں، نظر بد کا دفاع کرنے میں، اور سارے شرور اور جتنے بھی شر فساد ہیں دنیا کے اندر سب سے بچنے میں۔ تھوڑی دیر کے لیے اس جملے کے بعد اب علامہ ابن قیم کا اگلا جملہ دیکھیے، ہم پر جادو کیا جائے اس سے اگر بچنا ہے، نظر بد سے بچنا ہے، یہ سب چیزیں ان کی تاثیر ہوتی ہے۔ العین حق، اللہ کے رسول کو فرمان ہے،
ہاں ابھی اس پر آگے ہم من شر النفاثات فی العقد میں جادو کے سلسلے میں بحث کریں. کچھ لوگ جادو کی تاثیر کا ہی انکار کرتے ہیں, کچھ لوگ نبی پر اس کا جادو کا ہونا انکار کرتے ہیں. یہ سب گمراہیاں ہیں, غلط باتیں ہیں, قرآن و سنت کے واضح دلائل و نصوص کے خلاف ہے. تو جادو ہوتا ہے, اگرچہ وہ کفر ہے, سیکھنا سکھانا کرنا کفر کا کام ہے, لیکن اس کی کچھ نہ کچھ تاثیر ہے, اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. جیسے ایک آدمی دوسرے آدمی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اللہ کے اذن سے, ویسی اسی قبیل سے ایک جادو کا بھی معاملہ ہے. تو جادو کی تاثیر, جادو کے دفعہ اگر انسان پر جادو کیا جائے یا کسی کی نظر بد کا اثر ہو یا دیگر کوئی بھی شر فساد ہو, ان تمام سے بچنے کے لیے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی بہت ہی زبردست تاثیر ہے. اس سے پہلے ایک بات اور بھی ان چیزوں کی تاثیر کے سلسلے میں بیان کر چکا ہوں کہ کوئی دعا اور ذکر و اذکار اس وقت زیادہ مفید اجر و ثواب کا باعث ہوتی ہے جب بندہ اس کو جان کر سمجھ کر اور پھر اسے اختیار کر کے اس کے معنی اور مطلب کو مان کر قبول کر کے اس کو پڑھے. لیکن میں نے کہا کہ ہمارے یہاں آج سماج اور معاشرے کا حال یہ ہے کہ فضائل پر تو زور ہے, معنی مفہوم جانتے نہیں ہیں, عقیدہ پڑھتے نہیں ہیں, عقیدے کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے. عام اور چھوٹے لوگوں کی بات چھوڑیے, خاص اور پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا علم والا, جہاں دیدہ, دانشور, دین کے سمجھ والا سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ عقائد کے سلسلے میں ان کی معلومات بہت ہی ناقص ہیں, بہت, اور اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو کلمات, جو اذکار وہ روزانہ صبح شام کے اذکار میں فضائل جان کر پڑھتے بھی ہیں, اپنے عمل اور عقیدے میں اس کے خلاف جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ کتنی زبردست چیز ہے, کلمہ ہے. ساتوں آسمان, ساتوں زمینیں, آسمان اور زمین کی ساری چیزیں اللہ کے علاوہ ایک پڑھنے میں ہو لا الہ الا اللہ, دوسرے پڑھنے میں تو لا الہ الا اللہ بھاری ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. ہاں اتنا وزن ہے لا الہ الا اللہ کا. ہاں ایک آدمی کے 99 رجسٹر ہوں گے گناہوں کے ایک پڑھنے میں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دوسرے پڑھنے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی جھک جائے گی. صحیح روایت ہے. لیکن اس کے باوجود قرآن و حدیث کی دلیلوں سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں, نماز پڑھنے والے ہیں, کلمات کہنے والے ہیں, وہ جہنم میں ہوں گے. اس کا مطلب ان کا لا الہ الا اللہ ہلکا پڑ گیا ان کے گناہوں کے مقابلے میں, اور وہ جہنم میں چلے گئے. کیوں؟ بہت اہمیت کی بات ہے. اس سے زیادہ اہم سبق کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں. اس سے زیادہ ہماری توجہ کسی اور سبق پر ہونی ہی نہیں چاہیے. لا الہ الا اللہ, اس کا معنی مفہوم, اس کی شرطیں, اس کے تقاضے ہر مرد اور عورت کو سیکھنا لازم ہے. یہ میں بار بار پیچھے کہہ چکا ہوں. ہاں اب ہمارے یہاں لوگ اس کو نہیں جانتے. لا الہ الا اللہ صبح شام نصاب پڑھ رہے ہیں کہ 1000 مرتبہ, اتنی مرتبہ اور اتنی مرتبہ پڑھ لیا جائے, اور شرک اکبر کر رہے ہیں. گلے میں تعویذ لٹکی ہے, جادو کا عمل کر رہے ہیں, ٹونا ٹوٹکا کر رہے ہیں, ہاں غیر اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں, قبروں پہ جا رہے ہیں, یا فلاں پکار کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فلاں آ رہے ہیں. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ابھی 10 عاشورہ محرم کا موقع گیا, لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبیہ بنا کر تازیوں کے سامنے جو ہے ان کی قبر کی شبیہ بنا کر یا حسین پکارا, ماتم کیا, نوحہ کیا. ساری چیزیں گناہ جو ہے شریعت کے خلاف, اور اس پہ شرک کی آمیزش. اگر حضرت حسین کو پکار رہے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کی سن رہے ہیں, آپ کی مشکل کشائی کر سکتے ہیں, آپ کو بچا سکتے ہیں, آپ کا کچھ بھی بھلا کر سکتے ہیں, شرک اکبر. وہ خود شہید ہو گئے, اپنے گھر والوں کی مدد نہیں کر پائے کربلا میں. سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ساری قوت, اختیار, تصرف اللہ کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں, اس کے ارادے نافذ ہوتے ہیں, بندوں کے نہیں. تو اب کوئی حضرت حسین کو پکارے, کوئی کسی اور کو, کوئی کسی اور کو. اب یہ جتنے لوگ ہیں یہ 1 کروڑ مرتبہ ایک دن میں لا الہ الا اللہ کہیں, اس سے زیادہ کہیں. اگر وہ شرک کر رہے ہیں, یہ کسی اور سے پناہ طلب کر رہے ہیں, کسی اور سے دعا مانگ رہے ہیں, کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا مان رہے ہیں, تو وہ شرک اکبر کے مرتکب ہیں. ان کا لا الہ الا اللہ فضیلت والا نہیں ہے. میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں. تو ہم کو دعائیں جب پڑھنی ہے اور اس کے فضائل اور اس کے فوائد کو حاصل کرنا ہے, تو اہمیت کی بات یہ ہے کہ اس کو عقیدے کے طور پر اپنے دل و دماغ میں رچا بسا لیں. اور کب یہ رچے گا بسے گا؟ جب ہم اس کو سمجھیں گے, پڑھیں گے. ہمارے یہاں مزاج یہ دیا گیا کہ بس فضیلت جان لو,
معنی مفہوم مت دیکھو اور اس کے معنی مفہوم کے چکر میں بھی مت پڑو. کتنی بڑی جہالت ہے, شیطان کا کتنا بڑا فریب ہے. ہاں, ایک آدمی نے اگر لا الہ الا اللہ کی, انہی سے سوال کیجئے, ان کے علماء سے پوچھئے کہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھ رہا ہے, لیکن ساتھ میں کسی اور کو سجدہ کر لے, کسی اور کو رکوع کر لے دن میں ایک آدھ مرتبہ, سال میں ایک مرتبہ, اور توبہ نہ کرے, تو اس کا لا الہ الا اللہ معتبر ہے کیا؟ سوال ہی نہیں. یہی بات سمجھا رہے ہیں. تو شرک سے ساری باتیں تباہ ہو جاتی ہیں. اب یہ معوذتین جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں, اس کی فضیلت میں علامہ ابن قیم کے درمیان کلام کا یہ جملہ میں پھر سے دہرا رہا ہوں کہ معوذتین کی بڑی خاص تاثیر ہے جادو, نظر بد اور تمام شرور کو دفع کرنے میں, ان کو ہٹانے میں. اور اسی بنیاد پہ کہا کہ وَأَنَّ حَاجَةَ الْعَبْدِ إِلَى الْإِسْتِعَاذَةِ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ أَعْظَمُ مِنْ حَاجَتِهِ إِلَى النَّفَسِ وَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَاللِّبَاسِ. اور بندے کی حاجت ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی, ان دونوں صورتوں سے اللہ کی پناہ ہم مانگیں. ہماری یہ ضرورت کہہ رہے ہیں کہ وہ سانس لینے سے, کھانے سے, پینے سے اور لباس سے زیادہ بڑی ضرورت ہے ہماری. روزانہ ہم کتنے خطرات سے دوچار ہوتے ہیں, ابھی ہم جب تفسیر پڑھیں گے تو اس میں آئے گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں کہا نا کہ رات جب ہو تو بسم اللہ کہہ کے جو ہے برتن کو ڈھانک دو, اگر کوئی ڈھانکنے والی چیز نہ ملے تو ایک لکڑی ہی بیچ میں رکھ دو اللہ کا نام لے کے, کیونکہ تم نہیں جانتے, میں اس جملے کو صرف بتانے کے لیے روایت نقل کر رہا ہوں, تم نہیں جانتے کہ رات میں آسمان سے کیا کچھ بلائیں نازل ہوتی ہیں. آپ نے اللہ کا نام لے کے کھانے پینے کی چیز کو بند کیا تو یہ تحفظ ہو گیا, ہاں, بندش ہو گئی اس کی, جو ہمارے یہاں بندش کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اس کا بچاؤ ہو گیا. ہاں, تو ہم نہیں جانتے بہت سارے نقصان دہ چیزیں, شرور و فساد کی چیزیں, بلائیں نازل ہوتی ہیں. ہاں, وہ ساری چیزیں جو ہے گر گئی. اور ہماری یہ ضرورت ہے, اگر ہم بہت ساری چیزیں حاصل کر لیں, دنیا کی نعمتیں, کھانا پینا, گھر بار اور وہ, لیکن اگر ان شرور و فتن سے ہم دوچار ہو جائے, جادو کا اثر ہو جائے, نظر بد ہم پر کام کر جائے, نظر بد سے جان تک جا سکتی ہے. شیاطین الانس والجن کے شرور, فتن, سازشیں ہمارے خلاف کامیاب ہو جائیں تو آپ کتنی بھی دنیا بنا لے, کما لے, وہ یک لخت تو اجڑ جائے گی, جل جائے گی, تباہ ہو جائے گی. آپ کے بچے ایک لمحے میں مر سکتے ہیں, تو اولاد کے لیے آپ جی رہے ہیں, اولاد ہی چلی جائے. ہاں, تو ایسے بہت سارے, یہ میں مثال دے رہا ہوں. ان چیزوں سے, ان ساری چیزوں کے تحفظ کے لیے ہمیں کتنی شدید ضرورت ہے کہ ہمارا بچاؤ ہو ایسے خطرات سے. اور پھر آج کے حالات میں اگر ہم غور کریں تو عام انسانوں کو جو خطرات ہے, بیماری, پریشانی, بھوکمری, افلاس, فلاں اور فلاں سے, اس کے مقابلے میں مسلمان زیادہ مصیبتوں اور تکلیفوں میں گھرا ہوا نظر آتا ہے. اس میں اسباب میں سب سے بڑے سبب یہی ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے مسلمان نہیں ہو پا رہے ہیں پورے. ہاں, اس لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے تازیانے ہم پر برس رہے ہیں. تو ایسے میں ہاں, جہاں دیگر کوششوں کی ضرورت ہے وہاں معوذتین کی بڑی شدید اور سخت ضرورت ہے. علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ نظر بد اور جادو ٹونے اور ان سب چیزوں سے, شرور سے بچنے کے لیے یہ اہمیت کی حامل چیز ہے. یہیں رک کر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ غور کیجئے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے لوگ, کچھ پیشے چل رہے ہیں, دکانیں چل رہی ہیں, پھونک جھاڑ کی, رقیہ کی, تعویذ, گنڈا. ہاں, اب اس میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. علماء کے نام سے, مشائخ کے نام سے بھی کچھ چیزیں منسوخ کر دی جاتی ہیں, لوگوں کے تجربات. ہاں, ہمارے یہاں بازار میں میں نے دیکھا, وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے نام سے کتاب ہے قرآنی اعمال. ہاں, میں نے اس کو دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا, عجیب و غریب چیزیں دی ہوئی ہے. ہاں, نام بڑا ہے, نام سن کر کچھ لوگوں کو برا لگے گا, لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں جو چیزیں میں نے پڑھی, کچھ چیزیں جو دیکھی, تو ایسا لگا جیسے قرآن کے ساتھ, قرآن کی آیات کے ساتھ, اللہ کی آیات کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. ہاں, پہلے ہی صفحے پہ دیا ہے مقدمے کے طور پر کہ ایک خاتون ان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں جو ہے کنگھی کرتی ہوں, بال سنوارتی ہوں, تو میری مانگ سیدھی نہیں نکلتی. تو شیخ نے فرمایا کہ تم جب کنگھی کرنے لگو, مانگ نکالنے لگو, تو اہدنا الصراط المستقیم پڑھ لو. تو کہا کہ جب یہ عمل کیا تو اس کی مانگ سیدھی نکلنے لگی. بتائیے, اب اگر اس قسم کا, چلیے ٹھیک ہے آپ کے نزدیک یا جن لوگوں کے نزدیک ان کی شخصیت بہت معتبر ہے, ان کا تجربہ قابل اختیار ہے, تو اب آپ کے لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ معتبر ہیں, فلاں کے لیے احمد رضا خان صاحب معتبر ہیں,
فلاں کے لیے فلاں بزرگ معتبر ہے، فلاں کے لیے فلاں بزرگ معتبر ہے، کسی کے لیے کوئی غیر مسلم معتبر ہو جائے، کسی کے لیے کوئی جاہل مجاور معتبر ہو جائے. ابھی آ رہی ہیں کلپس، ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین مزار پہ جا رہی ہیں اور جاہل مجاور جو ہے اس کو گلے لگا رہا ہے، اس کے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہے، پیٹھ پر، سر پر، ہاتھ پر، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین خاتم النبیین عورتوں سے بیعت کرتے ہوئے، آپ مردوں سے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر بیعت کروا کرتے تھے، عورتوں سے ہاتھ ملا کر، کسی غیر محرم سے چھوتے نہیں تھے، ہاتھ ملا کر بیعت نہیں لیتے تھے، یہ روایتوں میں معلوم ہے. تو سید المرسلین کا یہ معاملہ ہے، اور یہاں یہ فاسق و فاجر جن کے معاملات کیا کچھ ہیں قرآن و حدیث کے بالکل خلاف، یہ اتنے معتبر ہو گئے کہ ہماری ماؤں بہنوں کو ان کے حوالے کیا جائے علاج معالجے کے نام پر اور بہت سارے دوسرے ناموں پر. کیا کچھ ہوتا ہے اس سلسلے میں بیان کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں صرف یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گورکھ دھندے دین کے نام پر دین کو لٹانے والے ہیں. اگر قرآن و حدیث کی تعلیمات کو ہم غور سے دیکھیں، یہ جو پڑھ رہے ہیں، جو علامہ ابن قیم نے کہا کہ یہ ہماری ضرورت ہے، ان ضرورتوں کو قرآن و حدیث نے پورا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو محتاج نہیں رکھا ہے ان جھوٹے فریبی دھوکے باز ڈھونگی بابا اور ترسماتی کاموں کو کرنے والے لوگوں کی طرف کہ آپ وہاں جا کے پیسے بھی دے، عزت بھی دے، اپنا ایمان بھی داؤ پر لگائیں اور فائدہ بھی نہ ہو، نہ دنیا کا نہ آخرت کا. اگر یہ قرآن و حدیث، میں اسی لیے یہ بات پھر سے دہرا رہا ہوں اور آگے آئے گی جادو کے باب میں، کہ اللہ کے نبی اور قرآن نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں دعاؤں کی، اذکار کی، اگر ہم اس پر اکتفا کریں اور صحیح طریقے سے غور کر کے اس کا جو 24 گھنٹے میں دورانیے میں جو عمل بتایا گیا اختیار کریں، تو ہمیں کسی رقیہ کرنے والے، پھونک جھاڑ کرنے والے تاجر کی یا دکاندار کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ فلاں کے پاس جا کے یہ لے آئیں اور وہ کروا لیں. اب جب ایک راستہ کھلتا ہے فلاں کا تجربہ تو شخصیات کے تجربے، اب کوئی تجربے میں یہ بتاتا ہے کہ فلاں چیز لکھ کر لٹکا لی جائے، وہ گاڑ دی جائے، وہ پہن لی جائے، یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. تعویذ لٹکانا، باندھنا، گاڑنا، لکھ کر پینا پلانا، یہ ساری چیزیں آپ قرآن و حدیث میں اس کی دلیلیں نہیں پائیں گے. اور میں ایسا مانتا ہوں اور ہر مومن کو ماننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو ضرورت تھی ان سب چیزوں بارے میں بھی، اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. جو ہماری ضرورت تھی ضرورت کے مطابق پوری چیزیں دی ہیں. اب معوذتین، ابھی ہم نے ایک روایت پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں سے اور کیا نام ہے انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگنے کے لیے مختلف استعاذات کا پڑھا کرتے تھے، دعائیں پڑھا کرتے تھے. لیکن جب قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس آ گئی، نازل ہو گئی، تو آپ نے ان دونوں کو پکڑ لیا، باقی کو چھوڑ دیا. آپ نے ان دونوں کو کافی سمجھا، اس کا مطلب یہی ہوا نا. اب آج ہمارے یہاں میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ قرآن و حدیث کی یہ دعائیں معلوم ہیں. ہمارے گھروں میں کوئی خاتون شاید ہی ایسی ہو، کوئی عورت ہو، مرد ہو، یہاں تک کہ بچے جو ان روایتوں کو نہیں جانتے، جو یہ نہیں جانتے کہ صبح و شام کے اذکار میں سونے کے وقت اور نمازوں کے بعد قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل اللہ احد کے ساتھ کئی مقامات پر یہ پڑھنا چاہیے، سب جانتے ہیں. اب جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں. آپ پوچھیں، آپ اگر ان سے کہیں کہ بھائی یہ پڑھ کر دم کر دیجئے یا صبح شام پڑھیے، تو کہا پڑھتا ہوں. تو اب اللہ کا کلام، اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جو لوگ یہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز تلاش کر رہے ہیں، کسی بزرگ کا تجربہ، کسی اور چھپی ہوئی دعا کو کہیں غار میں سے، پہاڑ میں سے نکالا جائے اور ان کو دیا جائے، تو اس کا مطلب وہ ہے کہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس سے زیادہ افضل، زیادہ مؤثر، زیادہ بہتر کوئی دعا ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ کے کلام سے زیادہ تاثیر والی کوئی چیز مل جائے گی آپ کو؟ اس سے زیادہ فضیلت والی کوئی چیز ہوگی؟ میں اپنی کلاسوں میں بچوں کو ایک بات خاص طور سے توجہ دلا کر کہتا ہوں کہ پھونک جھاڑ اور دم وغیرہ کا معاملہ بڑا نازک ہے. اس میں ذرا سا پھسلنے سے آدمی کا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے. اور میں نے دیکھا کہ ایسا دعویٰ تقریباً سب لوگ کرتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کے دائرے میں کرتے ہیں، اکثر لوگ کرتے ہیں، لیکن آپ کو شاذ و نادر ملیں گے جو اس دعوے پہ پورے اترتے ہوں. کچھ نہ کچھ منحرف ہو ہی جاتے ہیں جب پیشہ اختیار کرتے ہیں. پیشہ اختیار کرنا باقاعدہ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. سلف کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، لیکن کہیں ہمیں نظر نہیں آتا کہ انہوں نے دکان کھولی ہو، پیشہ بنایا ہو. چلیے ضرورت کے وقت کرنا ہے، نمبر ایک. اب آپ ضرورت کے وقت کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتایا اتنا ہی کیجئے. اپنے طرف سے
کوئی عمل، ایک ہمارے دوست آئے، ایک باہر کے عالم تھے، امام تھے، وہ باقاعدہ کرتے تھے، اس سلسلے میں مجھ سے کچھ سوالات کیا انہوں نے، ڈسکشن ہوئی، ہاں تو انہوں نے یہی کہا کہ میں بس قرآن حدیث والا ہی معاملہ کرتا ہوں. اور اس درمیان کچھ دیر کے بعد انہوں نے واقعہ اپنا خود کا بتا ڈالا کہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی والدہ کے پیٹ میں تکلیف تھی، میں دیکھنے گیا تو کچھ باتیں کرنے کے بعد مجھے یاد آئی کہ قرآن کی فلاں آیت میں پیٹ کا ذکر ہے. مجھے یاد نہیں رہی انہوں نے کون سی آیت کا ذکر کیا تھا. پیٹ کا لفظ تھا، یعنی بطن کا، بطن بطون جو بھی، تو پیٹ کے لفظ کا ذکر ہے قرآن میں. تو میں نے وہ آیت پڑھ کے دے دی اور کہا کہ یہ پڑھ کے نا ان کو دم کرو اور دیکھو کیا ہوتا ہے. آپ فجر میں آئے، فجر کے بعد انہوں نے بتایا کہ آپ نے جو دیا تھا شیخ، ہم نے رات میں عمل کیا اور صبح میں والدہ کے پیٹ سے یہ گولا نکلا اور اس کے بعد سے بہت آرام ہے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے قرآن کی آیت دی، سننے والے یا آپ خود یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے. اللہ کے کلام میں تاثیر ہے، اللہ کا پورا کلام شفا ہے، مانوی بھی حصی بھی مانتے ہیں ہم. لیکن ایک بات بتائیے کہ آپ نے جو یہ عمل کیا کہ پیٹ والی آیت آپ کے دماغ میں آئی اور آپ نے اس عورت کو یا اس گھر والوں کو بتا دی، اور اس سے ان کے پیٹ کو آپ نے انہوں نے سمجھا کہ اس آیت کو یا اس کو پڑھنے سے ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ شفا دی. تو بتائیے کہ کیا یہ قرآن میں، حدیث میں، سلف کے کسی عمل میں، صحابہ کے عمل میں آپ نے کہیں پڑھا ہے؟ کہا نہیں، بس میرے دماغ میں آیا. میں نے کہا مطلب یہ کہ یہ آپ کا استنباط اور آپ کا تجربہ ہوا؟ کہا ہاں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ میرا استنباط ہے، میرا تجربہ ہے، لیکن جس گھر والوں کو آپ نے بتایا اور ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اسی کو پڑھنے سے شفا ملی ہے، تو وہ تو اب یہ نقش کر لیں گے کہ اس آیت سے پیٹ کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے اور وہ ایک نسخے کی طرح لوگوں میں تقسیم کرتے پھریں گے. کہا ہاں یہ بات تو ہے. میں نے کہا یہ آپ کا تجربہ ہوا، تو اب ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ بھائی فلاں چیز مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا تجربہ ہے، فلاں رشید احمد گنگوہی صاحب کا تجربہ ہے، فلاں جو ہے شیخ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا تجربہ ہے، فلاں احمد رضا خان بریلوی صاحب کا تجربہ ہے، فلاں فلاں بزرگ کا، فلاں بزرگ کا، تو سب تجربات اب ہم کس کو رد کریں گے؟ اب اس میں کسی کا تجربہ ایسا ہو کہ وہ چیز لٹکائی ہو، وہ گاڑی ہو، وہ دیکھی ہو، وہ گھول کے پیا ہو اور پھر الٹا سیدھا اس میں کیا ہو. اگر کسی کا ایسا تجربہ ہے اور اس کو یہ لگا کہ فائدہ ہوا، ایک آدمی آگے کہتا ہے کہ آپ کہتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں مزار پہ گیا مجھ کو فرق پڑ گیا، میں مندر میں گیا فرق پڑ گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس ان کی بیوی نے کہا ہاں کہ یہ تم نے گلے میں کالا دھاگا کیوں پہنا ہے؟ کہا میری آنکھ میں تکلیف ہو رہی تھی، آنکھ میں تکلیف ہو رہی تھی، تو پڑوس کی ایک یہودی عورت ہے، یہودن، اس نے آ کر مجھے دم کر کے یہ دھاگا دے دیا اور جب سے میں نے پہنا ہے مجھے آرام ہے. غور سے سنیے گا، یہ یہودی عورت نے دھاگا دیا، پہننے کے بعد آرام ہے. یہ پوائنٹ ہے کہ کیا کسی کو غلط چیز کے عمل سے یا غلط عمل سے اگر فائدہ محسوس ہو، مندر جانے سے، سلیب لٹکانے سے، شرکیہ عمل کرنے سے، شیطان کو پکارنے سے، اگر اس کو لگ رہا ہے کہ مجھے فائدہ ہے، تو کیا وہ عمل صحیح ہو جائے گا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول تھے، صحیح عقیدہ تھا، غور سے سیکھیں. ہمارے یہاں لوگ کتنے بڑے دھوکے میں ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنی بیوی کے گلے کا دھاگا کاٹا اور کہا کہ آل ابو عبد الرحمن، ان کی کنیت تھی ابو عبد الرحمن، آل ابو عبد الرحمن کا گھرانہ شرک سے بری ہے، پاک ہے. یہ شیطان، اب اس کے بعد جو توجیہ کی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اچھی طرح سمجھے کہ یہ شیطان تھا جو تمہاری آنکھ میں تکلیف دے رہا تھا، کچوکے لگا رہا تھا. یخنسھا کا لفظ ہے، یخنسو کا لفظ ہے حدیث میں، کہ تمہاری آنکھ میں کچوکے لگا رہا تھا، تکلیف کر دے رہا تھا، درد دے رہا تھا. اور جب تم نے یہ تعویذ پہن لی، یہ دھاگا پہنا جو غلط ہے، ہاں، تو شیطان نے تم کو تکلیف دینا بند کر دیا. اب تم کو یہ لگتا ہے کہ دھاگے سے فائدہ ہو رہا ہے. بہت ہی اچھی طرح سمجھیں، شیطان کا کام ہے گمراہ کرنا. اب آپ اگر شیطان کی تکلیف سے کسی شرک کے اڈے پہ جاتے ہو، کسی مزار پر، کسی مندر پر، کسی ایسی جگہ پر جہاں آپ غیر اللہ سے مانگ رہے ہو، اس کے سامنے جھک رہے ہو، ماتھا ٹیک رہے ہو، تو شیطان کا تو مقصد حاصل ہو گیا نا. وہ آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اور شرک سے بڑی کوئی گمراہی ہے ہی نہیں. اب جب آپ شرک میں چلے گئے تو شیطان آپ کو تکلیف کیوں دے گا؟ آپ مدد کرے گا. آپ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں آنے سے مجھے فائدہ ہوا. ہاں، علامہ ابن تیمیہ سے میں نے اس سے پہلے بارہا بیان کیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں مزار پہ جانے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم تو ہمارے گھوڑوں کو جب تکلیف ہوتی ہے ہاں پیٹ کی، تو یہاں قریب میں ایک نصیریوں کا قبرستان ہے. نصیری شیعوں میں غالی ہیں، جو ابھی شام میں جو حافظ جو حکمراں طبقہ ہے وہ وہی ہے.
حضرت علی کے اندر اللہ کو مانتے ہیں نعوذ باللہ، شیعوں میں بھی غالی باطنی ہے. تو کہا کہ نصیریوں کا قبرستان ہے، ہم وہاں جب جاتے ہیں تو ہمارے گھوڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں. علامہ نبوی نے پوچھا کہ جب تم جاتے ہو تو یہ بتاؤ کہ تمہارے گھوڑے بدکتے ہیں، ڈرتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کہا ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. تو کہا کیا کرتے ہو تم؟ کہا اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں، لگام کھینچ کے رکھتے ہیں، بھاگنے نہیں دیتے. کہا پھر ان کو پخانا ہوتا ہے؟ کہا ہاں اسی تبھی تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا پیٹ صحیح ہو گیا. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میت کو قبر میں عذاب کیا جاتا ہے تو جن اور انس کے علاوہ سب لوگ سنتے ہیں. اب ممکن ہے کہ اس قبرستان میں اگر کسی مردے کو عذاب ہو رہا ہو، ہاں، تو عذاب کی وہ آواز، چیخ پکار آپ نہیں سنتے لیکن آپ کا گھوڑا سنتا ہے، اور گھوڑا ان چیخ و پکار کو سن کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، دہشت زدہ، خوف زدہ ہو جاتا ہے. اسی دہشت میں جب آپ بھاگنے نہیں دیتے تو اسے پاخانہ ہوتا ہے، پاخانہ ہوتا ہے تو پیٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ قبرستان میں فائدہ ہوا؟ توجیہ کیا ہے اور آپ سمجھتے کیا ہیں؟ یہاں برکت سے، ان کی فضیلت سے. ہاں تھوڑی بات میری پھیل گئی، لیکن میں دراصل ابھی یہ جو بات کر رہا ہوں، آج جو گفتگو میں نے کی ہے اور یہ جو میں نے تفصیل بیان کی ہے، یہ آج سماج اور معاشرے میں ہمارے ہاں جادو ٹونا رقیہ جو دوسروں میں تو تھا ہی تھا، اب اہل حدیث طبقات میں بھی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. ہاں اب لوگ جو ہے اپنے مسائل کو شارٹ میں، قرآن حدیث پر عمل کرنا نہیں چاہتے، قرآن حدیث کو سمجھنے کی فرصت نہیں ہے، عقیدے کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، لہذا جنت اور دنیا کے نقصانات سے بچنے کا جو ذریعہ اختیار کرتے ہیں شارٹ کٹ، کہ کوئی بھوک جاڑ والے کو بلائے، تھوڑا سا پیسہ خرچ کریں اور ہم کو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے، سارا معاملہ درست ہو جائے اور ہم کو کوشش محنت کرنا نہ پڑے، شریعت پر عمل کرنا نہ پڑے. ہاں یہ سہل پسندی نے دین میں بھی اتنی شدت اختیار کر لی ہے کہ اب لوگ جو ہے وہ کچھ روایتی چیزوں کو، ظاہری چیزوں کو بعض لوگوں پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کر کے دین کے سلسلے میں بھی مطمئن بیٹھے کہ یہ ہمارے لیے دنیا سنوار دیں گے، ہماری مصیبتوں کو جو ہے ختم کر دیں گے. پیر صاحب کا دامن تھام لیں، اس کے بعد حرام کھائیں، نشہ کریں، سودی لین دین کریں، وہ ہم کو جنت میں گھسیٹ کے لے کے چلے جائیں گے. یہ سارے شیطانی جال و فریب ہیں. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کی جو ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، ان ساری چیزوں کے سلسلے میں اگر ہم سمجھ کے پڑھیں تو ہم کو جھنجھوڑتی ہے یہ صورتیں کہ ہم کو مانگنا ہے صرف اللہ سے، بچانے والا صرف اللہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ تعوذات کا انتظام ہمارے لیے کیا ہے، ان سے بچاؤ کی شکلیں ہمارے لیے مہیا کی ہیں، اور ان تعلیمات میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ بھی ہم کو اشارہ ملتا ہے کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں ان شرور و فتن سے. لہذا جادو ٹونا ہو، شرور و فتن ہو، ان ساری چیزوں سے بچاؤ کا یہ بہترین ذریعہ ہے معوذتین. اور کوئی، جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی انسان مسلمان نہیں کہا، انسان کہا، کوئی انسان جو ہے ان دو صورتوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے میں حاضرین سے، اور اگر مائیں بہنیں سن رہی ہوں، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، ان سے کہوں گا کہ ان دونوں صورتوں کو سیکھنے، سمجھنے اور بار بار ان کو دہرانے کے سلسلے میں سنجیدہ ہو جائیں اور ان پر بہت ہی اچھے ڈھنگ سے غور کریں. یہ میں نے آج تمہید بیان کی ہے، اگر ایک لفظ بھی، ایک جملہ بھی آگے میں چھیڑوں تو اس کے لیے کم سے کم 10-15 منٹ مزید درکار ہوگا اور وقت زیادہ ہو جائے گا. اگلے 2 ہفتوں میں انشاءاللہ ہم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی معنی اور مفہوم پر نگاہ ڈالیں گے، جو بہت ہی، جیسا کہ میں نے آج بیان کیا اور میں نے کہا کہ یہ تمہید ہے، اس کی اہمیت، فضیلت کو سامنے رکھیں تو آپ اور ہم خود یہ سوچیں گے کہ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.